کوئی بھی، میں نے آپ کو یہ پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ آپ جب بھی کوئی نیا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی امپورٹنٹ ٹرم یوز ہوتی ہے. یہاں پہ آج ہم ٹرم یوز کر رہے ہیں، ایک ہم ٹرم یوز کر رہے ہیں ریلیجن کی، ایک ہم ٹرم یوز کر رہے ہیں دین کی. دین، ریلیجن کی اردو ہم لکھتے ہیں مذہب. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ نے جب بھی کوئی آنسر کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک براڈ سا جملہ دے کر ان جو بھی لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں ان الفاظ کی آپ نے ڈیفینیشن دینی ہے. اور یہ جو ڈیفینیشن آپ دیں گے یہ کہاں سے آئے گی؟ یہ ایک آپ کی ہونی چاہیے سیکولر ڈیفینیشن جو بالکل اسلامیات کی نہ ہو، جو ایک عام اس لفظ کی ڈیفینیشن ہے. مثال کے طور پہ ریلیجن کا ڈکشنری میں مطلب دیکھ لیں. اس کا مطلب ہوتا ہے a faith and a set of ideas that people believe in, spiritually, largely divinely ordained. یہ آپ کا ریلیجن کا ایک ڈیفینیشن سے آ جاتی ہے. دین جو ہے کیونکہ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کی ڈیفینیشن آپ کو ڈکشنری سے نہیں ملے گی. تو دین کی ڈیفینیشن کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ڈیفینیشن کے بعد میں نے ایک اور بھی آپ کو نیا لفظ سکھایا تھا، یاد ہے کسی کو؟ یاد کرو. ڈیفینیشن کے بعد کیا بتانا ہے؟ لیکسیکولوجی. ڈیفینیشن کے بعد ہم نے لیکسیکولوجی بتانی ہے. تو اس کے اوپر بھی ہم ڈسکس اس کو کر لیتے ہیں. دین کی ڈیفینیشن ہے ایک مکمل ضابطۂ حیات، a complete code of life. Do you want me to write that down? I'll pen it down for you here. ڈیفینیشن ہے دین کی a complete code of life. As opposed to دین، مذہب کی ڈیفینیشن ہوتی ہے a set of beliefs. فرق نظر آ رہا ہے؟ So religion، مذہب is just a set of beliefs. آپ کے عقیدے کیا ہے؟ میں مانتا ہوں، میں کچھ بھی جو بھی مانتا ہوں، جو بھی میرا ایک عقیدہ ہے، جو بھی میرا فیتھ ہے، جو بھی میرا بلیف ہے، وہ میرا ریلیجن ہو گیا. پر دین وہ ہے کہ جو میں اپنی زندگی میں جس طریقے پر چلتا ہوں وہ میرا دین ہے. اسلام جو ہے وہ فیتھ نہیں ہے. خیر اس پہ بعد بات کرتے ہیں کہ اسلام کا اس طرح فیتھ نہیں ہے کہ اتنا جس کہ آپ نے کلمہ پڑھ دیا اور آپ نے اللہ کو مان لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تو آپ مسلمان ہو گئے. نہیں، اگر آپ نے مسلمان ہونا ہے تو آپ کو اسلام کو ایک سیٹ آف بلیفس نہیں سمجھنا، آپ نے اسلام کو ایک کمپلیٹ وے آف لائف ماننا ہے. آپ نے اسلام کو اپنی زندگی کے ہر چیز میں لے کے آنا ہے. اس کے اوپر مجھے ایک حدیث شریف بھی یاد آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک گھر دیکھا جس میں نیا گھر بنا تھا، اس میں ایک کھڑکی تھی. تو انہوں نے اس بندے سے پوچھا کہ یہ کھڑکی کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ یہ اس لیے کہ ہوا آ سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ کہو کہ یہ کھڑکی اس لیے ہے کہ اذان کی آواز آ سکے، ہوا پھر بھی آئے گی، پر آپ کی جو ایک نیت ہے وہ میٹر کرتی ہے. کہ اسلام میں یہ اسلام کا یہ درس ہے کہ آپ جو بھی کام کرو نیت اس میں یہ کرو کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ کر رہا ہوں. دیٹ از واٹ میکس اسلام دین. تو یہ ڈیفینیشنز ہو گئی. ڈیفینیشن کے بعد ہم لیکسیکولوجی پہ آتے ہیں. لیٹس گو بیک ٹو آور پرپل پین. دین کی جو لیکسیکولوجی ہے، یہ لفظ آپ نے اور بھی ایک آدھ جگہ پر سنا ہوگا، چیفلی سورہ فاتحہ کے اندر یوم الدین، the day of judgment. دین کا مطلب ہوتا ہے ججمنٹ. دین کا مطلب اوبیڈینس بھی ہوتا ہے، اور دین کا مطلب آنر بھی ہوتا ہے، عزت. یہ سب لفظی معنی ہیں، لیکسیکولوجیکل میننگز ہیں لفظ دین کے. ان سے ہم اخذ یہ کرتے ہیں کہ دین آپ سے دین یہ چاہتا ہے کہ آپ جو بھی کام کریں وہ ایک خاص اوبیڈینس اور آنر میں ہو اس ذات کے جس ذات نے آپ کو بنایا ہے. تو آپ کا ہر عمل، آپ کی زندگی کا ہر کام بے سانچہ یا بے راستہ نہیں ہوتا. Everything that you do in your life has a direction, has a purpose, and has somebody who ordains it. And that is why whatever you do it in the obedience of somebody and for the honor of their stature as your God. And that is why we call Islam Deen. That's about it for definition and lexicology. If there are any questions, you can let me know. The more important part, so when you started answering a question, آپ نے introduction دیا، definition دی، lexicology دی. اب آپ نے main points بتانے ہیں. main points میں آپ کو دو طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بتانی پڑیں گی کہ دین اور مذہب کے فائدے کیا ہیں. اب دین کا اور مذہب کا ڈفرنس تو سمجھ آ گیا. اب جو فائدے ہوں گے وہ ان کے مختلف بھی ہوں گے، سملر بھی ہوں گے. یہ ایک نیسیسری بات ہے کہ جو ریلیجن کے فائدے ہیں وہ دین کے فائدے بھی ہوں گے، پر جو دین کے فائدے ہیں وہ صرف دین کے فائدے ہوں گے. تو ہم اس لیے پہلے ریلیجن کے فائدے پڑھتے ہیں اور پھر ہم اس سے دین کے فائدوں کو اخذ کر لیں گے یا ویل بلڈ اپون دیٹ. ریلیجن کے فائدوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ریلیجن کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ ریلیجن gives you a sense of purpose. ایک مقصد مل جاتا ہے آپ کو.
اس کی ایکسپلینیشن اگر آپ کہتے ہیں میں دے دیتا ہوں، لیکن ساری پوائنٹس کی مجھے علیحدہ علیحدہ ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں. آپ ایک ایک جملہ اس پہ سوچ کے کچھ بھی لکھتے ہیں. کس طرح ریلیجن پرپز دیتا ہے؟ سوچ لو. ریلیجن اس طرح پرپز دیتا ہے کہ اگر ریلیجن نہیں ہوگا تو آپ کا آخرت پہ ایمان نہیں ہوگا. You will not believe in a day of judgment. You will not believe in God. You will not believe. ایک بڑا ایک اچھا لفظ ہے جو میرے خیال سے آپ کو سیکھ لینا چاہیے. This word is divine retribution. Divine retribution. Divine retribution کا مطلب کہ اگر آپ کچھ برا کام کرتے ہو تو آپ کو اس کی اللہ سزا دے گا، اور اگر کوئی اچھا کام کرتے ہو تو اللہ اس کی جزا دے گا. اردو میں ہم اس کو جزا اور سزا بھی کہتے ہیں. اور ایک اور میں بات بتاؤں کہ اگر آپ انگلش میں بھی یہ پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہو تو آپ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اردو کے لفظ اس میں نہیں لکھ سکتے. آپ بالکل لکھ سکتے ہو. آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہو اور آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہو، جزا اینڈ سزا. You can do that. You have that power and flexibility. So religion کا ایک جو ہمیں سب سے بڑا اس کا بینیفٹ نظر آتا ہے وہ آپ کو مقصد دے دیتا ہے کہ میں کوئی نیک کام اس لیے کروں تاکہ مجھے اس کا جزا مل سکے، اس کا اجر مل سکے. اس کے علاوہ اور ریلیجن کے کیا ہوتے ہیں بینیفٹس کیا ہوتے ہیں؟ سوچ لیں. ایک اور یہ ہوتا ہے کہ ریلیجن سے آرڈر آتا ہے. آرڈر سوسائٹی میں سوشل آرڈر کی بات ہو رہی ہے. اگر ریلیجن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ قرآن شریف کے اندر وہ جو بھی ہم بات کرتے ہیں اس کو کوشش کریں کہ قرآن سے لنک کریں. قرآن شریف میں ہم نے سنا ہوا اللہ کہتا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین، have you seen the one who denies the judgment to come? ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، such is the man who repulses the orphan and encourages not the feeding of the poor. So اللہ نے ہمیں بتایا کہ اگر دین نہ ہو، ارائیت الذی یکذب بالدین، جو دین کو جھٹلاتا ہے، اگر دین نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اس بندے کو دیکھو جو دین کو نہیں مانتا، اور پھر آپ کو احساس ہوگا کہ دین کے بغیر ہماری زندگی میں کیا ہوگا. ہم غریبوں کا حق لوگ ماریں گے، لوگ یتیموں کے ساتھ ظلم کریں گے، لوگ نیکی کے کام سے دور بھاگیں گے، لوگ صرف اپنی زندگی کے اندر مست رہیں گے. تو دین کا یہ فائدہ ہے کہ دین ہمیں سوسائٹی میں آرڈر دیتا ہے، غریبوں کا حق دیتا ہے، مسکینوں کی جو ایک پروٹیکشن ہے وہ دین سے ہمیں ملتی ہے. یہ ایک دین کا بہت بڑا ریلیجن کا بہت بڑا بینیفٹ ہے. اس کے بعد ہمیں اور کیا کیا ہوتے ہیں؟ اس سے ہمیں گائیڈنس ملتی ہے. اگر ہم کبھی کنفیوز ہوں کہ ہمیں کوئی کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو ہمیں ریلیجن ہمارا بتا سکتا ہے. اس کے بعد ہمیں مورالٹی دیتا ہے. اس کے بعد یہ ہمیں ہوپ دیتا ہے. ہوپ اس طرح دیتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی امید نہیں ہے تو آپ کی جس کی کوئی امید نہیں ہوتی اس کی امید اللہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ریلیجن ہمیں ایکوالٹی دیتا ہے. So these are the various benefits that religion has in general. اب یہ سارے benefits دین کے benefits بھی ہیں. سب benefits دین کے benefits ہیں. دین کے additional benefits بھی ہیں. Additional benefits دین کے کیا ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یار اگر آپ پوری زندگی ایک طرح سے گزار رہے ہو، جب آپ دین اسلام پہ چلتے ہو تو آپ کی ہیلتھ اچھی رہتی ہے، آپ کی پنکچوالٹی اچھی ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ صبح فجر کے وقت اٹھو گے اور رات کو آپ ہر نماز ٹائم پہ پڑھو گے، پنکچوالٹی آ جائے گی. آپ کو پیشنس سکھاتا ہے. جب آپ روزہ رکھتے ہو تو آپ پیشنس سیکھتے ہو. آپ کو پرسیویرنس سکھاتا ہے. یہ ایک اچھا لفظ ہے، یہ بھی آپ سیکھ لیں. پرسیویرنس کا مطلب ہے مستقل جستجو، پے در پے جستجو، رکے بغیر جستجو. سو یہ پرسیویرنس ہے، یہ آپ کو دین سکھاتا ہے. سو یہ سارے آپ کے بینیفٹس ہو گئے آف دین اینڈ ریلیجن. یہ آپ کی اچھا اب یہ ایگزام پرپز کے لیے نا میں آپ کو ریمائنڈ کرا رہا ہوں. یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہوں گا، 10 دفعہ اور کہوں گا. یہ ایک ایک لفظ آنسر کے اندر آپ کی ایک ایک ہیڈنگ بن جائے گا، اور اس کے نیچے پھر آپ نے 2 جملوں کی ایکسپلینیشن دینی ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. تو جو اس کے تیسرا مین ایسپیکٹ آتا ہے، پہلے ڈیفینیشن اور لیکسیکالوجی تھی، دوسرے نمبر پہ بینیفٹس تھے، تیسرے نمبر پہ جو مین اس میں چیز آتی ہے وہ آتی ہے کہ دین اور مذہب میں ڈفرنس کیا ہے، ان کے اپوزٹ میں کیا ہے. تو یہ میں نے ایک ٹیبل آسان سا بنا دیا ہے، اس سے آپ کو اس کا آئیڈیا ہو جائے گا. دین جو ہے یہ ڈومیننٹ ہے، ایلیویٹڈ ہے اور سپریم لا ہے. دین سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا. ریلیجن جو ہے یہ عام طور پہ پرائیویٹ معاملہ ہوتا ہے، ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے. سو اگر آپ ہندوازم کے اندر دیکھو تو ہندوازم میں شریعت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ براہمن کا اپنا طریقہ عبادت کا، شودر کا اپنا طریقہ عبادت کا، جو ساؤتھ انڈیا کے لوگ ہیں ان کا اپنا طریقہ عبادت کا، جو نارتھ انڈیا کے ان کا اپنا طریقہ ہے. کوئی اس میں آپ پر زبردستی نہیں کر سکتا. کچھ ہندو ہیں جو گوشت کھا لیتے ہیں، کچھ ہیں جو گوشت نہیں کھاتے، کچھ چکن کھا لیتے ہیں، کچھ چکن نہیں کھاتے. تو سب کا ڈفرینٹ ہے، ذاتی ہے. اسے جب آپ کمپیئر کرتے ہو اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، دین میں یہ گنجائش نہیں. دین میں اگر آپ کے پورک بینڈ ہے اسلام میں تو وہ سب کے لیے بینڈ ہے، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے پھر یہاں کہ جی میرا عقیدہ ہے کہ نہیں میں تو نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اسلام میں کیونکہ دین ہے تو یہ سپریم ہے، اس میں کوئی
یوں نا اپنی ویگل آؤٹ کرنے کی روم نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ دین جو ہے یہ یونیک ہوتا ہے، جبکہ ریلیجن جو ہے اس کی بہت ورائٹی ہوتی ہے. ظاہری بات ہے اللہ ایک ہے تو اس نے جو پیغام اتارا ہے وہ بھی ایک ہے، جو قرآن ہے وہ بھی ایک ہے، تو جو دین ہے وہ ایک ہوتا ہے. ریلیجن جو ہے وہ کیونکہ انسان خود بنا سکتا ہے یا اس میں چینجز خود کر سکتا ہے تو اس لیے وہ بدلتا رہتا ہے. اس کے بعد دین جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، ریلیجن جو ہے وہ انسان بناتا ہے. یہ میرے خیال سے یہ دونوں آپس کے پوائنٹس ہیں، ان کو اس طرح سے اس روم میں دیکھا جائے کہ دین ڈیوائن ہے، ریلیجن مین میڈ ہے. دین یونیک ہے، ریلیجن کامن پلیس ہے. اس کے بعد دین جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کی بات کرتا ہے. ریلیجن جو ہے وہ یا دنیا کی بات کرے گا یا دین کی بات کرے گا. اس کے بعد دین جو ہے وہ انٹلیکٹ کی بات کرتا ہے، ریزن کی بات کرتا ہے، عقل کی بات کرتا ہے، ریشنالٹی کی بات کرتا ہے. ریلیجن جو ہے یہ عام طور پہ سائنس مخالف ہوتا ہے. اور ہم اصل زندگی سے بھی یہ دیکھتے ہیں کہ یورپ کے اندر یہ ایک تاثر ہے کہ یا آپ مذہب کے پیروکار ہوتے ہو یا سائنس کے پیروکار ہوتے ہو. آپ یہ کئی انگریز آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کہ جی آئی بلیو ان سائنس. تو ان کے ہاں یہ بات کی سمجھ ہمیں آ سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ریلیجن کی آپ بات کرتے ہو تو ریلیجن سائنس کے خلاف بولے گا، کیونکہ سائنس کہے گی کہ جی ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے. ریلیجن کہے گا نہیں جی کوئی اور چیز ہے، آپس میں ان کی تکرار ہوگی. مسلمان ایسے نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ کیونکہ اسلام ریلیجن نہیں ہے جو سائنس کو دور بھگائے. اسلام تو دین ہے. اسلام کہتا ہے کہ اور پڑھو اور سوچو اور تحقیق کرو اور ریسرچ کرو، اور جو سوال آئے آپ دیکھو گے کہ آپ کے دین کے سٹرکچر میں وہ فٹ ہوتی جاتی ہیں باتیں. سو یہ فرق ہے بہت بڑا. دین میں ایک خدا ہوتا ہے کیونکہ ایک دین ہے تو ایک خدا ہوگا. ریلیجنز میں عام طور پہ ایک سے زائد خدا ہو جاتے ہیں. اس کی ہم مثال دے سکتے ہیں عیسائیت کی، کیونکہ ایون دو Christianity is a monotheistic religion، وہ کہتے ہیں کہ monotheistic ہے، مگر they believe in something that is called the Trinity. Trinity is God، Jesus Christ جس کو Christians جو ہیں وہ Son of God مانتے ہیں، اور حضرت جبرائیل گیبریل جن کو وہ Spirit of God مانتے ہیں. تو انہوں نے یہ تین کا ایک بنا لیا ہوا، جس سے کنفیوژن آتا ہے کہ ایک گاڈ ہے تو سن آف گاڈ ہے تو پھر گاڈ کی ہی تین حصے ہیں، یا ایک اس میں نا ایک مونوتھیزم میں ایک کنفیوژن آ جاتا ہے. اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو آئی ول اپلوڈ فار یو گائز ٹو ہیو اے لک. اگر ایکسٹرا آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے تو یو ول فائنڈ دیٹ انٹرسٹنگ. پولیتھیزم عام طور پہ آ جاتا ہے ریلیجن میں، دین میں نہیں آتا. رسپانسبلٹیز دین آپ کو دیتا ہے. اچھا یہ بڑی مزے کی بات ہے، کیونکہ عام طور پہ انسان اپنے فائدے کے کام کرتا ہے، تو انسان ریلیجن پہ جاتا ہے کہ ریلیجن اس کو حق دیتا ہے. ریلیجن مجھے کہے گا کہ تم یہ کر لو، میں کہوں گا اچھا مجھے یہ کرنے کا شوق ہے، ریلیجن مجھے اس میں ہیلپ کر دے گا. دین میں یہ نہیں ہوتا. دین آپ کو اگر فائدے دیتا ہے تو ساتھ آپ کے اوپر ذمہ داریاں بھی ڈالتا ہے. سو اٹ گیوز یو ریسپانسبلٹیز. پھر دین جو ہے یہ آپ کو طاقت دیتا ہے. یہ بڑی پرسنل لیول پہ سیریس کو ہٹا کے بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ دین آپ کو پاور دیتا ہے کہ آپ اپنی قسمت خود بدل سکتے ہو، آپ اپنی تقدیر خود بدل سکتے ہو. آپ ہمت کرو تو وہ علامہ اقبال جو کہتے ہیں کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. دین آپ کو یہ پاور دیتا ہے. ریلیجن یہ پاور نہیں دیتا. ریلیجن کہتا ہے جی بس جو ہو گیا سو ہو گیا، بس یہ کی ہو سکتا ہے، بس مطلب ختم بات، اس میں کوئی خاص آپ نے یہ نہیں کرنا. کہ سو ریلیجن ڈزنٹ گیو یو a lot of power. And this thing in English, it's called fatalism. That fate has been decided for you and you are hopeless and you are helpless and you can just rely on God. Deen does not say that you can just rely on God. In fact, the Quran says that Allah subhanahu wa ta'ala does not change any nation's destiny till they change it themselves. So Deen encourages you to action. So that brings us to the end of today's lecture. Before we go, ہر لیکچر کے اینڈ پہ میں آپ کو 2-3 آیات ضرور کرواتا ہوں جو اس لیکچر سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ عربی بھی یاد ہو جائے. اگر عربی یاد نہیں ہوتی تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹرانسلیشن یاد کر لیں، پر کوشش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. 2 آیات آج کے لیکچر سے ریلیٹڈ. پہلی جو آیت ہے پرسنلی ون آف مائی فیوریٹ آیات. بہت ایک آیت کا پہلا حصہ یہ اور بہت ہی اس کے اندر جامع بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین. لا کا مطلب نہیں، اکراہ کا مطلب زبردستی، اور فی الدین مذہب کے اندر. So اس کی انگلش ٹرانسلیشن کرتے ہیں there is no compulsion in religion. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، اور میں دوبارہ ریمائنڈ کرا دوں، اس کو جب ایگزام میں لکھیں گے آپ صرف اتنا اس طرح لکھ سکتے ہیں، کوئی زیر زبر کے بغیر بھی آپ لکھ سکتے ہیں لا اکراہ فی الدین. اور آگے ریفرنس ہمیشہ جب بھی آیت لکھیں تو ریفرنس ضرور لکھیں. اگر آیت نمبر یاد ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں یاد تو پھر سورت کا نام، اگر وہ بھی نہیں یاد تو پھر
آپ خالی لکھ دیجیے القرآن، وہ بھی کافی ہے، اور جتنا زیادہ کوٹ کر دیں اتنا بہتر ہے. لا اکراہ فی الدین، دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن. تو جب بات ہوتی ہے دین کی تو آپ یہ کہتے ہیں دین میں زبردستی نہیں ہے. دوسری آیت یہ تھوڑی زیادہ لمبی ہے، اس کو آپ بریک ڈاؤن کر لیجیے. یہ کہتے ہیں ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی دین پر چل رہا ہے فلن یقبل منہ، تو یہ اس سے اللہ قبول نہیں کرے گا. اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ and whosoever seeks a deen other than Islam it will not be accepted of him. اس کے اندر جو پہلا پارٹ ہے ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، یہ پارٹ ضروری والا ہے جو آپ کو میرے خیال سے یاد کر لینا چاہیے. یاد نہیں بھی ہوتا تو اس پارٹ کی یہ ٹرانسلیشن ہے جو ہم نے یہاں پہ دی ہوئی ہے، اس کو میں لنک کر دیتا ہوں. دس از دا ٹرانسلیشن فار دس پارٹ. تو دس از ویری ریلیونٹ کہ کیوں دین اسلام ضروری ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ میں کوئی اور دین، الٹرنیٹو دین اسلام کے علاوہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. تو اگر رضا الہی چاہیے تو ہمارے لیے جو ایک دین اللہ نے چنا ہے وہ یہی دین ہے. اس کے علاوہ جو ہم نے پچھلی کلاس میں آیت یاد کی تھی کہ جس میں اللہ کہتا ہے کہ ٹوڈے آئی ہیو پرفیکٹڈ مائی فیور اپون یو، completed my blessing upon you and chosen for you Islam as your religion. So وہ آیت بھی ہم یہاں پہ دین کے اس میں یوز کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے اسلام کو چن لیا ہے. So ان تین آیات کے ساتھ we'll conclude today's lecture. See you in next class.